الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهد في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن علي رضي الله تعالى عنه خير هذه الأمة بعد نبيها ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر وخیر الناس بعد ابی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب درود پاک پیش فرمائیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھئے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند باروں کے خزاں لا الہ الا اللہ بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ یہ دور آپ نے ابراہیم کی تلاش میں ہے یہ دور آپ نے ابراہیم کی تلاش میں ہے صنم قدح جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بولتے ہیں جماعت کی آستینوں میں
اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے۔ کہاں یزید، کہاں لا الہ الا اللہ، کہاں یزید، کہاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، حمد و ثنا کے بعد ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کا موضوع ہے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ برق، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کے القابات مشہور و معروف صدیق اور عتیق ہے۔ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے آپ کی ذات نے آقا کی ذات پر کلمہ حق کو بلند کر کے اسلام کو قبول کیا۔ معزز سامعین، صدیق کے حوالے سے دو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، یہ لقب آپ کو کیسے ملا اور کس نے عطا کیا؟ معزز سامعین، اس کائنات کے اندر کیا اپنے، کیا بیگانے، کیا دوست، کیا دشمن، کیا عزیز، کیا غیر عزیز، تمام عرب والے، تمام قریش والے آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ آپ کا جرم، آپ کی خطا، غلطی کیا ہے؟ معزز سامعین، جب آپ نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ ذات احد ہے، وہ ذات صمد ہے، وہ ذات لم یلد ولم یولد ہے، اور وہی ذات ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اے لوگو کہو اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، یہ اعلان فرمانا تھا۔ یہ سارے مکے والے، اہل عرب، اہل قریش، میرے اور آپ کے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ معزز سامعین، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی احدانیت، اللہ کی سمدانیت کا اعلان کرنا آقا کی ذات کے لیے جرم بن گیا۔ اس وجہ سے یہ سارے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ جب کائنات والے آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، آپ کے پاس کوئی آنے والا نہیں، کوئی جانے والا نہیں، کوئی بیٹھنے والا نہیں، کوئی اٹھنے والا نہیں۔ اس مشکل وقت کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے آپ کی ذات پر ایمان لایا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو لقب عطا فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین آپ کی تعریف، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ نمبر 1 سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے آپ کی تعریف کو بیان فرمایا۔ نمبر 2 سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کی شان کو بیان فرمایا۔ نمبر 3 سورہ زمر کے اندر، نمبر 4 سورہ الفتح کے اندر، نمبر 5 سورہ لیل کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کو، آپ کی صفات کو، آپ کی کمالات کو، آپ کی کرامتوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ معزز سامعین، اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذی جاء، وہ ذات جو سچ لے کر آئی، بہی وصدق بہی اولئک هم المتقون۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں جو ذات سچ لے کر آئی اور جس ذات نے سچ کو تصدیق فرمایا، یہ دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ دونوں اللہ کے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ امت کے تمام محدثین، جمیع علماء کرام نے بیان فرمایا، لانے والی ذات اللہ رب العالمین کا پہلا اور آخری نبی ہے، اسے تصدیق فرمانے والی ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ معزز سامعین، شب معراج کی رات اللہ کا محبوب اس کائنات میں سے راتوں رات حرم کعبہ سے بیت المقدس کا سفر اختیار فرمایا، بیت المقدس سے آسمان دنیا کا سفر اختیار فرمایا۔ پھر اللہ کے محبوب کی سواری چلتی رہی، 7 آسمانوں پر پہنچ گئی، پھر جبرائیل کو پیچھے چھوڑ دیا، جنت و جہنم کو ملاحظہ فرمایا، پھر یہ سواری اللہ کا محبوب، اللہ کا مہمان عرش عظیم پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ شب معراج کی رات اراز و نیاز کی باتیں ہوئی، اللہ سے ملاقات ہوئی، امت کے لیے تحفہ دیا، پھر اللہ کا محبوب واپس آ گیا۔ صبح ابو جہل سے آپ کا سامنا ہوا، جب انہوں نے پوچھا کہ اے حبیب علیہ السلام، آج کو نہیں خبر لائے ہو، آج کو نیا پیغام لائے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل، میں آج کی رات آسمانوں کی سیر کر کر آیا ہوں، میں نے آج کی رات جنت کو ملاحظہ فرمایا ہے، اور آج کی رات جنت بنانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات کو بھی دیکھا ہے۔
انکار کیا اور چلتے چلتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے فرمایا کون؟ کہا ابو جہل. فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں راتوں رات حرم کعبہ سے بیت المقدس جاتا ہوں، پھر پہلا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم، پھر اللہ کے عرش پر جاتا ہوں اور اللہ سے ملاقات کر کے واپس آتا ہوں، تو کیا آپ مانو گے؟ آپ نے فرمایا کون کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا تمہارے صاحب، وما صاحبکم، تمہارے دوست، تمہارے رفیق، تمہارے حبیب کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ابو جہل، اگر میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائے تو میں بلا خوف و خطر، بلا روک و ٹوک اس بات کی تصدیق کرنے والا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، آپ نے واقعہ معراج کو تصدیق کیا ہے، آج سے آپ کا لقب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. معزز سامعین، یہ آپ کا پہلا لقب تھا. صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کائنات میں سب سے پہلے آپ نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا اور واقعہ معراج کو سب سے پہلے آپ نے تصدیق کیا، اس لیے آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا دوسرا لقب ہے عتیق. عتیق کا معنی ہے جہنم سے بچنے والا اور بچانے والا. تو معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے آپ کی شان کے اندر قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر آیات بینات کو نازل فرمایا. آپ کی ذات اشرف بشرہ میں پہلے نمبر پر ہے. آپ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بیماری کے ایام میں آقا کی موجودگی میں 17 نمازوں کی مسلمانوں کی امامت فرمائی. اشرف بشرہ میں آپ پہلے نمبر پر ہیں. واقع بدر کے اندر آپ پہلے نمبر پر ہیں. دینی و دنیاوی لحاظ سے جس اعتبار سے بھی آپ کو دیکھا جائے گا، اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام عطا فرمائے ہیں جسے امت بلا خوف و خطر کہنے پر مجبور ہے کہ آپ کی ذات امامت میں پہلے، آپ کی ذات خلافت میں پہلی، آپ کی ذات بیانات میں پہلے، آپ اسلام کے پہلے خطیب ہیں، آپ اسلام کے پہلے امام ہیں، آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. معزز سامعین، آپ کی شان والا صفات کو بیان کرنا بندہ ناچیز کے بس میں نہیں ہے. بس آپ نے حاضری ان لوگوں کے نام میں لکھوانا، اس لسٹ میں لکھوانا مقصود ہے جو شب و روز، لیل و نہار آپ کا تذکرہ مبارک کرتے ہیں. معزز سامعین، جب آپ نے اسلام لایا تو پہلے دن ہی 40,000 درہم یا دینار اللہ رب العالمین کے رضا کی خاطر آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. ابھی آپ اسلام لے کر آئے، اسلام کو قبول کیا، قبول فرماتے ہوئے 40,000 درہم و دینار اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ ایک بہت بڑے تاجر تھے. اسلام لانے سے قبل زمانے جاہلیت کے اندر آپ نے کبھی شراب نوش نہیں فرمائی. جو لوگ عرب کے اندر اس زمانے کے اندر بھی کسی انسان کو، شخصیت کو مقام اور رتبہ کی نظر سے دیکھتے تھے یا اپنے دیگر علاقائی مسائل کو جس سے حل کروانا چاہتے تھے، ان میں سے ایک ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. معزز سامعین، جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا. لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونے لگے. ان لوگوں میں سے
ایک عظیم ہستی تھی جسے موذن رسول بھی کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غلام تھے، سیاہ فام تھے، لیکن آقا کی ذات پر ایمان لائے تھے، آقا کا کلمہ پڑھ گئے تھے۔ آپ کا مالک امیہ تھا، یہ بہت بڑا مالدار اور ایک علاقے کا سردار انسان تھا۔ یہ امیہ جتنا مالدار تھا، جتنا طاقتور تھا، جتنا پیسے والا تھا، اس سے زیادہ یہ ظالم بھی تھا۔ جب امیہ کو پتا چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آ گئے، تو امیہ نے کہا کہ بلال، تیرا آقا و مولا میں، تیرا مالک میں، تجھے رہائش میں دیتا، تیرا کھانا پینا میرے پاس، پہننے کے لیے کپڑا میں دیتا، اور اسلام تو لے کر آ گیا ہے، اور کلمہ تو محمد عربی علیہ السلام کا پڑھتا ہے۔ اے بلال، اسلام کو چھوڑ دے، اے بلال اسلام چھوڑ دے، تیرے کام میں کمی کر دوں گا، تیرے معاوضے میں اضافہ کر دوں گا، تیری سہولیات کو بڑھا دوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے مالک، اگر تیرے کام کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو پھر تو مجھے چاہے جتنی مرضی سزا دے دے، لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے، میں اسلام کو نہیں چھوڑ رہا، اسلام چھوڑنے کا مجھے نہیں کہنا۔ اے میرے مالک امیہ، اسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، کام ایمانداری سے کرنا ہے، محنت ایمانداری سے کرنی ہے، اگرچہ آپ کا مالک کافر کیوں ہو۔ اے امیہ، میں اپنا کام ایمانداری سے کروں گا، دیانتداری اور سچائی سے کروں گا، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ امیہ نے کہا، اے بلال، تو شاید مجھے جانتا نہیں ہے، تو نے میرا ظلم کبھی دیکھا نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے میرے ظلم کو دعوت میں دے اور اسلام چھوڑ دے۔ آپ نے بلا ہوئے کو اعلان فرما دیا، اے امیہ، میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ امیہ نے کہا، اچھا بلال، میں پھر ظلم کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، تیار ہونا۔ معذر سامعین، 2.5 من کا پتھر، بہت بڑی چٹان، بہت بڑی سل، یہ آپ کی چھاتی مبارک پر، عرب کی تپتی ہوئی زمین، شدید گرمی، نیچے سے آگ کے بڑے بڑے کوئلے انگارے رکھتے ہیں، درمیان میں آپ کا جسم مبارک ہے، اس کو لٹا دیا گیا اور غلاموں کو کہا، بلال کو ایسی سزا دو، یا تو یہ مر جائے یا یہ اسلام چھوڑ دے۔ معذر سامعین، امیہ کے غلام جیسے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سزا دیتے، کوڑے مارتے، ضربیں لگاتے، آپ کے دل سے، جسم سے ایک آواز آتی، احد احد، اللہ کی ذات ایک ہے، وہ ذات احد ہے، وہ ذات احد ہے۔ اس کے غلام سزا دیتے دیتے تھک جاتے، لیکن احد احد کی آواز بند ہوتی۔ معذر سامعین، ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا امیہ کے غلام آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بلال، اسلام کو چھپا لو، آپ نے اسلام چھپا لو، یہ آپ کا مالک بڑا ظالم انسان ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، آپ آگے تشریف لے گئے،
دوسرے دن آئے، آپ کے ذہن میں وہ بات تھی، آپ نے کہا چلو بلال کا پتہ کرتے ہیں، دیکھا پھر بلال کو سزا دی جائے۔ فرمایا بلال کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ کا مالک بڑا ظالم انسان ہے، آپ نے اسلام کو چھپا لو۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لی ہے، میں نے مالک کو پتہ چل گیا ہے، اب میں اسلام کو چھپا نہیں سکتا، اگر میں چھپا بھی دوں میرے جسم کا ایک ایک بال کہے گا احد احد۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے بلال وہ شخص ہے، یہ اسلام لا چکا ہے، یہ جان دے سکتا ہے، لیکن اسلام کو نہ چھوڑ سکتے نہ چھپا سکتے۔ معاذ سامعین، کیونکہ آپ بھی تاجر تھے، آپ نے فرمایا امیہ آؤ ایک سودا کرتے ہیں، بلال کو مجھے دے دو، فروخت کر دو، اس کی عوض جو تم چاہو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ امیہ کہنے لگا لگ تو بڑے سمجھدار ہو، عقل مند بھی ہو، عرب کے مشہور تاجر بھی ہو، اے ابو بکر جانتے ہو بلال کی عوض میں نے کیا مانگنے آپ سے؟ فرمایا جانتا ہوں، جو کچھ تو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا، بلال کو اللہ کی رضا کی خاطر آج میں نے آزاد کروانا ہے۔ معاذ سامعین، امیہ نے کہا ایک رومی اسیر و جمیل نوجوان خوبصورت غلام لوں گا اس کے بدلے، چونکہ یہ حبشی ہے میں رومی غلام دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک حبشی غلام کے بدلے میں ایک خوبصورت اسیر و جمیل رومی غلام طے ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا نہیں بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کے بدلے ساتھ ساتھ میں آپ سے مال و دولت درہم و دینار بھی دوں گا۔ آپ نے فرمایا اے امیہ مال مانگے گا دیا جائے گا، درہم مانگے گا دیا جائے گا، دینار دیے جائیں گے، زمین دی جائے گی، جو کچھ تو مانگے گا تجھے دیا جائے گا، لیکن میں نے آج بلال کو ذات کروا کے دیکھا چاہا۔ معاذ سامعین، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر بہت بڑی رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کروایا۔ بلال کو لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیہ کو میں نے بہت مال و دولت دے کر جو کچھ اس نے مانگا ہے اس سے زیادہ دے کر بلال کو آزاد کروا دیا۔ اے آقا بلال آج سے اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ معاذ سامعین، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اس سودے میں مجھے شریک کر دو، یعنی بلال کو آزاد کرنے کے لیے جو آپ نے مال و دولت عطا کیا ہے اس میں سے کچھ میں بھی آپ کو عطا کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کی آقا میں بھی آپ کا غلام، بلال بھی آپ کا غلام، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ معزز سامعین، یہ شخصیت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بہت زیادہ مال دے کر اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ معزز سامعین، کچھ منافقین نے، مشرکین نے، غیر مسلموں نے یہ اعلان کر دیا، پراپگنڈا کر دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کروائے، شاید اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کوئی بلال کا ان کے اوپر احسان ہو۔ یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پر گرا ہوئی، پریشان ہوئی۔ آپ تو اللہ کی رضا کی خاطر آپ کام کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ پریشان نہ ہو، تو وہ لگانا ان کا کام تھا، اس کا جواب عطا کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ لیل کے اندر آیات بینات کو نازل فرمایا۔ معزز سامعین، آج کا یہی پیغام ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے
کہ اے ایمان والو آپ کوئی عمل بھی کریں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جس اعتبار سے بھی آپ عمل کریں اس میں فقط اللہ رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے، وہ عمل اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ آپ نے ہر عمل، ہر قول، ہر فعل اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں اللہ آپ کی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ پہ چل کر مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔